جو آپریشن ہم نے کیا، جو جنگ ہم نے لڑی بنیان المرصوص، جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یہ قرآن پاک میں سے ہے۔ اور جس طرح ہماری پوری قوم نے، چاہے وہ بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، جس طرح پوری قوم نے واقعی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس ملک کی سلامتی میں اپنا حصہ ڈالا، افواج پاکستان کی جو سپورٹ تھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، مجھے اس قوم پر بہت فخر ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور کیونکہ میرے یہ کسان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، جیسے عاشق نے کہا کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین پہ ہمارے لیے جو رزق کا ذریعہ بنتے ہیں، جو رزق کے لیے محنت کرتے ہیں، چاہے وہ روٹی ہو، وہ سبزیاں ہوں، وہ کچھ بھی ہو، وہ میرے یہ بھائی بیٹھے ہیں جن کے ہاتھوں کی محنت، جن کی جو پسینے کی کمائی ہے، اس سے پورا پاکستان جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، رزق کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو یہ زمینیں ہیں، یہ ملک ہے تو یہ خوشحالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے بطور قوم کہ ہم جب بھی اپنے ملک کی بات آئے تو ہمارے درمیان نہ کوئی اختلاف ہو، نہ کوئی نفرت ہو۔ نفرت کی سیاست نے ویسے بھی اس ملک کو کچھ نہیں دیا۔ اب نفرت کی سیاست ختم ہوئی ہے تو آپ دیکھو کہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، میں آج بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں۔ کبھی یہ جو بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے، ہمارے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک چھوٹا ملک ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کی جو معیشت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بارے میں یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ لیکن اس ملک نے جس طرح دشمن کو دھول چٹائی، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی بدنیت لوگوں پہ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی تقسیم کرنے اور تقسیم ہونے والوں کے لیے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی ایسے قوم پہ نہیں آتی جو قوم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہ ہو، لائل نہ ہو۔ تو مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یا وہ ہماری عسکری قیادت ہو، اور چاہے وہ ہماری قوم ہو، ہمارا میڈیا ہو، سب ماشاءاللہ ایک ان کی نیت تھی، اچھی نیت تھی، ملک کی سلامتی کے لیے سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ تو آپ کے آج کسان بھائی جو یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ان کی طرف سے، اپنی طرف سے، پنجاب کے عوام کی طرف سے، میں اپنی سیاسی اور فوجی قیادت کو اور اپنے افواج پاکستان کے ہر آفیسر کو، ہر جوان کو، چاہے وہ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہو، پولیس ہو، رینجرز ہوں، سول ڈیفنس ہو، میں سب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہمیں آپ سب پر بہت فخر ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی، یہ جذبوں کی جنگ تھی، جس میں پاکستان نے سب کو پچھاڑ دیا الحمدللہ۔ اور آج وہ دنیا جو کہتی تھی پاکستان کی اکانومی ڈوب جائے گی، اللہ نہ کرے، پاکستان کی اکانومی ڈیفالٹ کر جائے گی، آج وہ دنیا کے اخبار، دنیا کے جریدے کیا لکھ رہے ہیں؟ میں یہ آپ کو بات کہنا چاہتی ہوں، آپ کو بتانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کا جو اس ملک کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے اس میں اضافہ ہو، اس ملک میں جو آپ کی امید ہے اس میں اضافہ ہو۔ وہ تمام دنیا جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اللہ نہ کرے پاکستان شری لنکا بن جائے گا،
آج وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک منی میریکل ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اکانومی آج ایک معجزہ بن گئی ہے. اور یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ 40% پہ مہنگائی پہنچی ہوئی تھی، آج 0% پہ مہنگائی آ گئی ہے. اور یہ کوئی جو فگرز کی بات نہیں ہے، یہ ارتھمیٹک کی، میتھمیٹکس کی بات نہیں ہے. میں پرسوں لاہور کا دورہ کر رہی تھی تو ایک سبزی کی دکان پہ میں اتر گئی. تو وہ چھوٹی سی سبزی کی دکان تھی. تو وہاں ایک خاتون کو میں نے پوچھا جو سبزی لے رہی تھیں، میں نے کہا آپ کہاں رہتی ہیں؟ وہ محلہ تھا ایک، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پچھلی گلی سے آئی ہوں سبزی لینے کے لیے. لیکن خود ہی کہنے لگیں کہ پچھلے کئی سال سبزیاں اتنی مہنگی ہو گئی تھیں کہ ہمارا کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا. اور آج جب میں نے وہاں پر ریٹ پتہ کیے تو پیاز جو ہے وہ 50 روپے کلو تھا. جب میں آئی چیف منسٹر بنی پنجاب میں پیاز جو ہے وہ 300 روپے کلو تھا، آج 50 روپے کلو تھا. ٹماٹر 50 روپے کلو تھا اور باقی سبزیاں اس سے بھی کم تھیں. تو مجھے وہ خاتون کہنے لگی کہ کم از کم آج ہم سبزیاں جو ہیں وہ سستی ہو گئی ہیں تو ہمارے گھر والے جو ہیں اور ہم جو ہیں وہ کھانا اچھے طریقے سے کھا لیتے ہیں، اچھا کھانا کھا لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اور آپ دیکھیں کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر کے کمی لا رہے ہیں. جو بجلی کے اتنے زیادہ بل آتے تھے پچھلے کئی سال، کیونکہ نااہل حکومت تھی یہاں پر، تو جتنے بجلی کے بلوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا، شہباز شریف صاحب جب ایک دفعہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے اس کو کم کرنا آسان کام نہیں ہے. کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، کبھی سننے میں نہیں آیا. لیکن شہباز شریف صاحب کی دن رات محنت میں آپ دیکھیں بجلی کی جو قیمتیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں اور کم ہوتی جا رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ آپ کو بجلی کے بل بھی کم آئیں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں پیسہ نہ بھیجیں. لوگوں نے ان کی بات پہ کان نہیں دھرا اور ریکارڈ ترسیلات، ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان کے اندر. اور ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ $1 بلین وہ بھی ادھار کا وہاں پہنچ گئے تھے اور آج دیکھو ماشاءاللہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جب، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے، نیک نیت سے اپنے ملک کی خدمت کرنے کی ایک کوشش جو ہے وہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، اس کی بڑی رحمت ہو رہی ہے پاکستان کے اوپر. اور اس جنگ کی فتح کے بعد، اس عظیم فتح کے بعد آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک مضبوط بلکہ طاقتور ملک کے طور پہ وہ ابھر رہا ہے الحمدللہ. اور جو کئی ہمارے دوست ممالک ہیں جن میں ترکی شامل ہے، چائنا شامل ہے اور کچھ وسطی ایشیا کے ملک شامل ہیں، سینٹرل ایشین سٹیٹس، انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی تاریخی فتح ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں ان تمام 1000 کسانوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں دل کی گہرائیوں سے، جنہوں نے تاریخی گندم کی فصل اگا کر آج جن کو یہ بالکل مفت ٹریکٹرز جو ہیں وہ 1000 کسانوں کو مل رہے ہیں. اور میں نے ابھی جن کسان بھائیوں کو ٹریکٹرز دیے ہیں میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے پاس پہلے ٹریکٹر تھا؟ کہتے نہیں، پہلے ٹریکٹر نہیں تھا، کرائے پہ لیتے تھے اور خواب تھا کہ اپنا ٹریکٹر ہو. تو آپ سب کو بہت بہت اپنا ٹریکٹر، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اس کے علاوہ یہ تو 1000 فری ٹریکٹر ہیں جو آپ کو انعام کے طور پہ ملے ہیں کہ آپ نے ریکارڈ گندم اگائی ہے. لیکن بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ نے، حکومت پنجاب نے اس دفعہ گندم نہیں خریدی تو کسان رل گیا، کسان ایسا ہو گیا. آپ کے اور میرے درمیان جو ہے دوریاں پیدا کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ سب ناکام ہوئی. اور کیوں ناکام ہوئی؟ اس لیے ناکام ہوئی کہ میرے جو کسان بھائی ہیں، میرے جو کسان بزرگ ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں. وہ نہ صرف دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا تاریخی کسان پیکج ہے، جو کسانوں کے لیے ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں حکومت پنجاب نے،
ان سے وہ فیض یاب ہو رہے ہیں, ان سے وہ مستفید ہو رہے ہیں. تو انہوں نے یہ اس پروپیگنڈا پہ کان نہیں دھرے. پوری کوشش تھی ہمارے مخالفین کی کہ سڑکوں پہ کسان کو لے آئیں اور احتجاج کرائیں, لیکن میں شاباش دیتی ہوں اپنے تمام کسان بھائیوں کو کہ وہ کسی کے پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوئے. میں آج بھی آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, میں نے آپ کو کہا تھا, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ اپنی فصل بے دھڑک ہو کے اگائیں, میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی. تو الحمدللہ آج آٹے کی قیمت بڑھائے بغیر میں نے کسان کو ڈائریکٹ سبسڈی دی ہے. سپورٹ پرائس جو ہے, بجائے اس کے میں کہہ دوں کہ 5,000 روپیہ سپورٹ پرائس ہے, 4,000 روپیہ سپورٹ پرائس ہے, میں اپنے کسان بھائیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں, عرض کرنا چاہتی ہوں, کہنا چاہتی ہوں کہ جب گندم کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے. جب آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو پورے ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے. اس دن میں آٹے کی دکان پہ اتری, آٹے کی قیمت میں نے چیک کی, 650 روپیہ جو ہے وہ 10 کلو کا تھا. غریب صرف آٹا اور روٹی کھاتا ہے, تو اگر وہ روٹی ان کے لیے مہنگی ہو جائے 12-13 کروڑ عوام کے لیے, جن کے 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 بچے ہیں, خاندان کے افراد ہیں, محنت کش جو ہیں, وہ مشکل سے اپنی بچوں کی روٹی پوری کرتے تھے, اور اب ان سے روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی تھی. اب آٹا سستا ہوا ہے تو کم از کم لوگ اپنے بچوں کا, اپنے خاندان کا اپنا پیٹ بھر کے سوتے ہیں, کم از کم 2 وقت کی روٹی وہ آرام سے کھاتے ہیں. تو مجھے یہ بہت سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. میرا بس چلے تو میں ہر کسان بھائی کو جو ہے وہ ان کے قدموں میں رکھ دوں سارا کچھ, لیکن مجھے یہ بھی کرنا پڑتا ہے, مجھے اپنے لوگوں کے لیے آٹا اور روٹی کو سستا رکھنا ہے.